اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس عزا ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ بھی گزر رہے ہیں، لیکن آج کی اس مجلس عزا کو ذرا سا موضوع کو بدلتے ہوئے میں مخصوص کرنا چاہتا ہوں، مصوب کرنا چاہتا ہوں، وقف کرنا چاہتا ہوں ان مظلوم شہداء کے نام کہ جن کو 5 روز قبل بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ شیعہ اثناعشری ہزارہ برادری کے مومنین کہ جن کو ایک عرصے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کا جرم فقط اتنا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے، ان کا جرم فقط اتنا ہے کہ وہ یا علی کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں، وہ لبیک کا یا حسین کی صدا بلند کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے اور ائمہ معصومین کی روایات کے حوالے سے ہمیں اپنی حد تک اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے نصیحت بھی بنے، معرفت کا ذریعہ بھی بنے، اور ایک صورت احتجاج بھی ہو کہ قرآن حکیم نے مظلوم کا کیا مقام بیان کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو جب حاکم شام نے خط لکھا اور اس خط میں یہ کہا کہ آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور آپ کو کھینچا جا رہا تھا، تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یہ جو تو نے یہ جملہ کہہ کے میری توہین کرنے کی کوشش کی، در حقیقت تو نے میری تعریف کی ہے، کیونکہ ظالم ہونا عیب نہیں ہے بلکہ مظلوم ہونا ہے۔ ظالم ہونا انسان کے لیے شرف نہیں ہے بلکہ مظلوم ہونا شرف ہے۔ یعنی اگر انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے، جو مظلوم ہے، اللہ نے اس کے درجات کو بلند کیا۔ جو مظلوم ہے، قرآن حکیم نے اس کی تعریف کی ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ ڈالیے، کہیں پر بھی کسی سلطان جابر و جاہر کی تعریف آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن میں جہاں بھی تعریف ہے، مدح ہے، وہ مظلوم کی مدح۔ تو یقیناً اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں، اور ایک صورت احتجاج بھی اس کے اندر ہے کہ کس طریقے سے قرآن حکیم نے مظلوم تذکرہ کیا۔ 6 پارے کی ابتدا کی میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مبارک نساء جو 4 سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 148، اور یہ ابتدا ہے 6 پارے کی، لا یحب اللہ۔ اعلان ہو رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائیوں کو بیان کیا جائے، کسی کی برائیوں کو بلند آواز سے بیان کرو، کسی کا تذکرہ بلند آواز سے کرو اور اس میں اس کی برائیوں کو بیان کرو۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کے بعد آیت نے کہا الا من
ظلم، مگر جس پر ظلم ہو جائے، جو مظلوم ہو، اگر مظلوم کا ذکر کیا جائے اور مظلوم پر کیے گئے مظالم کو بیان کیا جائے تو اللہ اس عمل کو بھی پسند کرتا ہے اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہے کہ جو مظلوم کے ذکر کو بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کئی رخوں سے اہم ہے۔ پہلا رخ تو اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس بات کی سند دی کہ مظلوم کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم موجود ہے۔ اب اگر بات مظلوم کے ذکر کی ہے تو سید الشہداء علیہ السلام سے بڑا مظلوم کون؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مظلومہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام سب کے سب مظلوم ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مظلوم کا ذکر تم کرو گے، اور صرف ذکر نہیں، بلند آواز سے ذکر کرو گے، تو اللہ تمہارے اس عمل کو پسند بھی کرے گا اور یہ عمل اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی عبادت الہی کے بعد، یہ جملے بہت اہم ہیں، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں، اور یہ خالصتاً قرآن کا استدلال ہے، اور اس استدلال کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشی کریں، کیونکہ یہ باتیں کام آتی ہیں کہ جب عقائد کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں۔ کہ قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جب تم مظلوم کا ذکر کرو گے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہو جائے، تو اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم بلند آواز سے اس کے ظلم کو بیان کرو، جو ظلم اس کے اوپر ہوا۔ تو یقیناً جب ظلم کو بیان کیا جائے گا تو ظالم کا تذکرہ تو خود بخود آئے گا، ظالم کے تذکرے کے بغیر تو مظلوم پہ کیے گئے مظالم کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ ظالم کی برائیاں بیان کرنا یہ بھی حکم قرآن ہے۔ اب اگر اس کو آپ لفظ براعت سے تعبیر کریں یا لفظ تبرہ سے تعبیر کریں تو یہ ممکنات میں ہے، لیکن برائی سے مراد وہ تمام عیب جو ظالم میں پائے جاتے ہیں ان کو بیان کرنا اور مظلوم کا ذکر کرنا۔ اب اگر 1400 برس پہلے کا مظلوم ہے یا اگر آج کا مظلوم ہے کہ جن کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، یعنی آج بھی اہل بیت علیہ السلام کا نام لینا، ان سے مودت و محبت رکھنا آج بھی اتنا بڑا جرم بنا ہوا ہے کہ ان سے محبت و مودت رکھنے والوں کو، ان کے ماننے والوں کو کس طرح سے جانوروں کی طرح ہاتھ پیر باندھ کر بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جن کا ذکر اللہ کہہ رہا ہے کہ محبت کا سبب ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ جو مظلوم کا ذکر کرتا ہے، تو پھر مظلوم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند۔ تو اس کا معنی ہے کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے، اس کے اندر جو تکبر ہے، اس کے اندر جو ظالمانہ مزاج ہے، جو درندگی ہے، جو وحشی پن ہے، وہ سب کا سب اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر مظلوم کا مقام بھی بلند ہے، اور یہاں رہ کر مظلوم کا ذکر کرنا اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ جہاں پر کیفیت یہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام نے پوری زندگی صرف عدل کی بات کی اور ظلم کو ختم کرنے کی بات کی، اس لیے جو اہل بیت کا ماننے والا ہے وہ کبھی ظلم کے قریب نہیں جائے گا۔ ظلم ہوتا ہی وہاں ہے جہاں اہل بیت سے دوری ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور آج اگر پوری دنیا کا آپ ایک دیکھیں، ایک نظر ڈالیں،
تو وہیں پہ آپ کو ظلم ملے گا جہاں اہل بیت سے دور ہے، جہاں مسلمان اہل بیت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جس نے اسلام کو بنو امیہ اور بنو عباس کے بد کردار حکمرانوں سے لیا ہے، وہی دہشت گردی کو اور اس درندگی کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے وہ سپورٹر بھی بنے. مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین ظلم یہ ہے کہ کسی مزدور، کسی ناتواں، کسی کمزور کے اوپر ظلم کیا جائے. دیکھیے آپ کس طریقے سے امیر المومنین کی علم غیب کی نگاہ مستقبل کو دیکھ رہی. 1400 برس پہلے کوفے کے منبر پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بدترین ظلم کی مثال یہ ہے کہ کسی محنت مزدوری کرنے والے، رزق حلال کمانے والے وہی ظلم کی بدترین مثال جو آئے دن ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان میں. اور 5 روز پہلے تو بالکل مولا امیر المومنین کے اس جملے کے بالکل اسی کے تحت وہ ظلم کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے غریب مزدوروں کو، ناتواں لوگوں کو ہاتھ پیر باندھ کر ذبح کیا گیا، انہیں قتل کیا. مولا علی علیہ السلام جنگوں کے اندر، غزوات میں اور بعد رسول جنگوں کے واقعات کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیے کہ یہ سب ظلم اور عدل کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ سب تسلسل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے اہل بیت نے ظلم کے خلاف بات کی ہے. اور وہی ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیشہ ہم ظلم کے خلاف بات کریں. دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہمیں ہمیشہ آواز بلند کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے آواز بلند کرتے ہیں. اور وہ اسی لیے کہ اہل بیت کی تعلیم ہی یہ ہے کہ ظلم کے خلاف بات کرو، ظالم کے ساتھی نہ بنو، مظلوم کے ساتھی بنو، مظلوم کا ہاتھ تھاؤ. مولا علی امیر المومنین جنگوں میں اگر کوئی غلام، کوئی ایسا ناتواں شخص جو پریشان حال امیر المومنین کے سامنے آ جاتا تھا تو مولا جنگ کو، قتال کو روک دیتے تھے اور اس مظلوم کی پہلے داد رسی کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ روایات کے اندر مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر آپ دیکھیں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اس شرط کے اوپر پوری کائنات کی حکومت دے دے کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے رزق کے دانے کو لے لوں. دیکھیے یہ ہے اسلام، یہ ہے اصل اسلام جو اہل بیت نے پہنچایا ہے، اور دنیا اسلام کی اس مسخ شدہ شکل کو جانتی ہے جو کہ بنو امیہ کے بد کردار لوگوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اصل اسلام یہ ہے جو اہل بیت نے پہنچایا ہے، اور ہماری آپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ آج دنیا کے سامنے اس اسلام کی اصل شکل کو پیش کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے اصلی اسلام. وحدت امت بہت اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر اس وحدت امت کے نام پر آپ ان ظالموں کی صف میں جا کے اگر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں دنیا میں کبھی ہم عزت اور وقار نہیں پا سکیں. اگر دنیا کے اندر اپنی شناخت اور بالخصوص دنیا کے ترقی یافتہ ترین حصے کے اندر آپ رہتے ہیں تو یہاں پر بالخصوص اور دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی مومنین ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ وہ ظالم حکمرانوں کا اسلام اور ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے جو انسانیت کا، جو عدل و انصاف کا، جو احترام انسانیت کا درس دیا ہے وہ اصلی اسلام ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ اگر
چونٹی کے منہ سے رزق کا دانہ لینے کے چھین لینے کی شرط پر مجھے کوئی پوری کائنات کی حکومت بھی دے تو میں اس پوری کائنات کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا اور چونٹی کے منہ میں اس رزق کے دانے کو رکھ دوں گا. یہ ہے علی بن ابی طالب. مولا امیر المومنین نے اپنے عمال کو اور گورنروں کو جو خطوط لکھے ہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا نے کہا کہ دیکھو تم صرف شارٹ کٹ لینے کے لیے ان راستوں سے مت جایا کرو کہ جن راستوں پہ سبزہ نہیں ہوتا، جن راستوں پہ وافر جانوروں کے چرنے کے لیے غذا موجود نہیں ہوتی، بلکہ اس راستے پہ جایا کرو کہ جہاں پہ سبزہ موجود ہو اور جانور اپنی غذا کھاتا ہوا چلے تاکہ اسے اذیت نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، بھلے تمہارا راستہ طویل ہو جائے لیکن اس جانور کو اذیت نہ ہو. اس جانور کا یہ حق ہے تمہارے اوپر کہ جب تم اس پر سواری کر رہے ہو تو اس کے آرام کرو، اس کی غذا کا پورا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر اپنے آرام کے لیے تم نے اس میں کمی کر دی تو یہ ظلم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ اسلام جو ایک جانور کے اوپر اتنا ظلم بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کو ایسے راستے سے چلایا جائے کہ جہاں اس کے لیے رزق کا اہتمام نہ ہو، اس اسلام کا نام لینے والے وہ لوگ جو کہ اسلام کے نام پہ لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ دنیا نے پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور دنیا پرست اور بد کردار لوگوں کے پیچھے چلے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں سورہ حدید کی میں آیت اگر یہاں پر پیش کروں آپ کے سامنے، سورہ مبارکہ حدید کی 25ویں آیت مبارکہ کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. کہا کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا جو کتاب لے کر آئے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میزان لے کر آئے. کیوں کتاب کیوں آئی، انبیاء کیوں آئے، معجزات کیوں آئے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری انسانیت عدل پر قائم ہو، جسٹس ہو دنیا میں. یعنی کتاب نازل ہوئی، انبیاء آئے، معجزات آئے، سب کے سب اس لیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ لازم. اسی طرح سے قرآن حکیم میں دوسرے مقام آپ دیکھیں، سورہ مبارکہ حدید 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 113 ورس نمبر 113، سورہ نمبر 11 سورہ ہود. سورہ ہود کی ورس نمبر 113 میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. دیکھیے کیا کمال کی آیت ہے. اس طرح سے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ دیکھو جہاں ذرا سا بھی اگر ظلم دیکھو تو یاد رکھو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر تم نے ذرا سا بھی سافٹ کارنر رکھا ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے. دیکھیں بہت کمال کی آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ریسنٹ سینیریو میں جن حالات سے ہم گزرے ہیں، ہمارے مومنین پچھلے 5-6 دنوں میں اور اس وقت بھی اس امتحان سے اور اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میکنگ آیت ہے موجودہ حالات کے حوالے سے. آج میرا موضوع میں نے کچھ اور انتخاب کیا تھا جو ہمارے ڈاکٹر شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سب حالات ہو گئے، تو کرنٹ افیئرز اور موجودہ حالات کے حساب سے گفتگو ہو تاکہ مومنین آگاہ رہیں کہ ان حالات میں ہماری کیا ضرورت. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر تم نے ذرا سا بھی جھکاؤ کیا، تھوڑا سا بھی سافٹ کارنر اگر پیدا کیا ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے. آپ دیکھیں یہ سافٹ کارنر ہی تو ہے کہ بے گناہ انسانوں کے گلے کاٹے گئے اور ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص جماعت، ایک مخصوص دہشت گردوں کا گروہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ کیا تھا اور آگے بھی ہم کریں گے. آپ دیکھ لیجئے، میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ کوئی ایک حکومتی اہلکار جو ہے وہ مذمت کا ایک لفظ کہنے کو تیار.
کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی تاب نہیں ہے کسی کی، اور ذہنی طور پر جو ہے وہ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ظلم کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر ذرا سا بھی، سورہ ہود ورس نمبر 113، ذرا سا بھی اگر تم نے تھوڑا سا سافٹ کارنر بھی پیدا کر لیا ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم کیا نہیں ہے تم نے کسی کو قتل نہیں کیا، تم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تم نے کسی کی جان نہیں لی، ایک پتھر بھی تم نے نہیں مارا کسی کو، لیکن اگر سافٹ کارنر پیدا کر لیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو ظالم ہے، فتمسکم النار، تو جہنم کی آگ خود تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گی۔ دیکھا آپ نے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ سوائے شیعان حیدر کرار کے یا کوئی گنے چنے دوسرے جو کہ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، جو شاید ان کا کچھ ضمیر جاگ جاتا ہو اور وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے کہیں نہ کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ میڈیا کو دیکھیں اس وقت تو ٹھیک ہے، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن وہ کتنے ہیں، کیا تعداد ہے ان کی؟ انگلیوں پہ آپ گن لیجئے کہ 2-4 کوئی چلے جی آ گئے ظلم کے خلاف بات کرنے کو، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اکثریت وہ ہے جو کہ ایک لفظ اس وقت شیعان حیدر کرار اور وہ مظلوم جو شہید کیے گئے ان کی حمایت میں کہنے کو، اس لیے کہ خود جھکاؤ رکھتے ہیں ظلم کی طرف، خود جھکاؤ رکھتے ہیں ظالم، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو آگ جہنم کی تمہیں اپنی طرف خود کھینچ لے گی، یعنی کہ جسے آپ کہیں کہ جہنم کی آگ اپنی طرف کھینچتی ہے جب انسان ظلم کی طرف جھکتا ہے، ظلم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مولا علی امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، میں اس خطبے کی طرف ذرا سا اشارہ کرنا چاہوں گا، اور جگہوں پہ بھی میں نے ان دنوں میں اشارہ کیا ہے، لیکن وہ بہت اہم ہے اور یہ موجودہ اس وقت حالات میں اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ شاید ذرا عمومی طور پر اس نقطے کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن بہت اہم ہے۔ سرمن نمبر 27 نہج البلاغہ کا ابتدائی جو ترتیب ہے خطبوں کی نہج البلاغہ کی، اس میں مختلف جو پبلیکیشنز ہیں ان میں اتنا فرق، بلکہ فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ 27 آپ کو ہر اس میں 27 نمبر ہی وہ خطبہ آپ کو ملے گا۔ اس میں مولا امیر المومنین نے اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو ایک نصیحت کی ہے کہ معاویہ کی فوج اور امریاس اور وہ تمام لوگ جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، اس ظلم پر مولا علی کے کچھ ساتھی کہ جو کاہلی کرتے تھے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ کہ بہت اہم مولا علی کی کوٹیشن ہے، اس کو نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں بھی جا کر، جو اردو زبان کو پڑھ سکتے ہیں اردو میں دیکھیں، جو انگریزی زبان سے شغف رکھتے ہیں پیک آف ایلیگنس جو ہے ترجمہ معروف ہے، اس کا PDF بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ موبائل پہ بہت آرام سے میسر ہے، اس میں جا کے دیکھیے سرمن نمبر 27 اور پڑھیں اس پورے خطبے کو کہ کس طرح سے مولا امیر المومنین نے ظلم کو بیان کیا، اپنے لوگوں کو نصیحت کی ہے مولا نے کہ تم ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہو اور اس کے خلاف آواز بلند کرنے میں کاہلی کرتے ہو، سستی کرتے ہو۔ یہی وہ موقع، ان موقعوں میں سے ایک ہے جب مولا نے یہ کہا کہ جب سردی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو سردی ہے، جب گرمی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو گرمی ہے، اور جب موسم معتدل ہوتا ہے تو کہتے ہو کہ بیوی بچوں کا خیال ہے۔ یہ انہی موقعوں میں سے ایک ہے۔ وہاں مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی ذمی یہودی عورت کا زیور، یعنی مولا امیر المومنین تفصیل بھی بتائیے کہ اگر اس کا گلوبن زبردستی چھین کے لے جائے، پیروں سے خلخال نکال کے زبردستی لے جائے، اگر عورت کا زیور کوئی شخص کسی غیر مسلم عورت کا زبردستی چھین کے لے جائے تو اس ظلم کے بعد وہ مسلمان جو اس ظلم پہ خاموش رہا ہے، اگر وہ رنج و ملال میں مر بھی جائے تو اس ظلم کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اور مولا امیر المومنین بہت عجیب جملہ اس میں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ اگر مر بھی جائے
تو اس کو مر جانا چاہیے. یہ جملہ مولا امیر المومنین کا ہے. تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ ایک غیر مسلم عورت کا زیور اگر کوئی زبردستی چھین کر ظلم کرتے ہوئے چھین کے لے جائے تو یہ ظلم مولا علی کی نگاہ میں اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس ظلم پہ خاموش ہے تو اس کے لیے اتنا وہ خاموش رہنا قابل ملامت و رنج ہے کہ اس رنج میں، اس ملامت میں اگر اسے موت بھی آ جائے تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں اسے مر جانا چاہیے. یہ اتنے سے معمولی سے ظلم کی بات ہے جو صبح و شام ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بالخصوص اگر آپ مثال کے طور پر اخبار اپنے ملک کا آپ اٹھا کے دیکھیے، اردو اخبار 25 خبریں آپ کو روز مل رہی ہیں. یہ فلاں علاقہ پڑ گیا، وہ زیور لے کے چلے گئے، فلاں یہ ہو گیا، اور اس طرح بالکل روٹین میں لوگ اسے پڑھ کے اور صرف ہیڈنگ ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں، تفصیل بھی نہیں اس کی پڑھتے، کیونکہ بہت ہی عام سی بات ہے. مولا علی اس ظلم کو کتنا سنگین جان رہے ہیں. تو مجھے بتائیے وہ اسلام، وہ مذہب اہل بیت کہ جو اتنے معمولی سی ظلم کے رنج و غم کو مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم مر بھی جاؤ تو تمہیں مر جانا چاہیے. کہا کہ بے گناہ لوگوں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا. تو مجھے بتائیے کہ اس ظلم کے اوپر خاموش رہنا کتنا بڑا جرم ہے انسان کے، کہ جو اس ظلم کے اوپر خاموش رہ جائے. تو مولا امیر المومنین کی نگاہ کے اندر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہے. اگر وہ مر بھی جائے تو معاشرے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسا بے حس انسان جو ظلم کو دیکھے اور خاموش رہے، تو ایسے انسان کا زندہ اور مردہ ہونا برابر ہے. جس میں جتنی استطاعت ہے، جس میں جتنی قدرت ہے ہمارے اندر، جو ہماری کیپبلٹی، ہم اس کے حساب سے جہاں تک ممکن ہو جو ہے وہ لوگوں تک بتائیں، لوگوں کو اس ظلم کے متعلق کہ کس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب جتنی بھی سب باتیں، میں سیاسی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، لیکن جتنی بھی سب گفتگو ہے اس کا سب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پہلے بھی کیا ہوا ہے، وہ سب آپ ہم جانتے ہیں. جب محافظوں ہی کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو پھر اور کس سے آدمی جا کے سوال کرے گا. تو ظاہر ہے کہ جو باتیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں، ظاہر ہے ہمارے جو وہاں پر علماء اکرام، ظاہر ہے انہیں بھی وہاں ان حالات کے حساب سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. دسیوں باتیں ایسی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی بیچارے میڈیا پہ نہیں بیان کر سکتے، مجبوری ہے ان کی. تو یہاں پر سب سے اہم نقطہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ ذرا سا ظلم بھی انسان کس طرح سے جہنم کی آگ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے کھینچ لیتی ہے. اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان یہ سمجھ لے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے ہمارے اوپر نہیں ہو رہا، جو ہماری ایک مینٹیلٹی ہے کہ مثال کے طور پر اپنے ہی آپ دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی آپ کسی اپنے دوست کو آپ بات کریں پاکستان میں، وہ کہے گا نہیں ایوری تھنگ از رائٹ نتھنگ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک خدا نہ کرے اس کے اوپر جب تک نہیں گزرتی، جب تک وہ سمجھتا ہے سب اچھا چل رہا ہے. سبھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں برابر ہے اس جرم کے اندر کہ ظلم پہ خاموش رہنے کا جو جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تمہیں زندہ رہنے کا حاصل ہے. یہ درس ہے ہم سب کے. اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کی، وقت میرا ہو گیا تقریباً، مولا امیر المومنین نے جو اپنے عمال کو وصیتیں کی ہیں اس میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ دیکھو اگر جانور کو ذبح کرو تو کبھی کن چھری سے ذبح نہ کرو، تاکہ اسے اذیت نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو. تو میں کہوں گا مولا آپ نے یہ کہا کہ کن چھری سے جانور کو ذبح نہ کرو، یقیناً آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے اتنا ہی درد انسانیت رکھتے ہیں، اتنا ہی ایک ذی حیات کے لیے درد رکھتے ہیں، ایک حیوان کے لیے بھی اتنا وہ درد رکھتے ہیں. لیکن زمانہ اتنا ظالم ہے
کہ آپ دیکھیے کہ میں جو جوان شہید ہوا ہے اس کی چھوٹی سی بہن کا بیان میں نے دیکھا میڈیا پہ، چھوٹی سی بچی ماشاءاللہ مکمل حجاب کیے ہوئے، اور کس طرح سے وہ مظلومیت سے آپ دیکھیں کہ اس کیفیت میں بھی اس چھوٹی سی بچی کا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ حجاب اسی طرح سے موجود ہے۔ یہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے۔ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کو اس چھری سے بدبختوں نے ذبح کیا کہ جس سے سبزی اور پھل بھی نہیں کاٹا جا سکتا۔ تو میں کہوں گا مولا کہ آپ نے ابن شبیب کو کہا تھا، یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی۔ ابن شبیب اگر تمہیں کسی بات پر رونا آ جائے تو پہلے میرے جد حسین ابن علی پر رونا۔ سرکار امام علی رضا علیہ السلام نے ابن شبیب کو وصیت کی کہ پہلے میرے جد حسین ابن علی پر رونا۔ اور اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، کہ میرے جد حسین ابن علی کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جملہ صرف مولا حسین علیہ السلام کے لیے، کہ جہاں پر جتنے بھی آپ دیکھیں کہ شہداء ان میں، یا شہزادہ علی اصغر کے لیے یہ جملہ ملتا ہے کہ جو شہزادہ علی اصغر کی والدہ نے کہا کہ معلوم نہیں تھا کہ بچے اس طرح سے بھی ہاتھوں پہ ذبح ہو جاتے ہیں، یا یہ جملہ مولا حسین کے لیے ملتا ہے کہ شاید مولا رضا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لفظ ذبح کے اندر آپ دیکھیے کہ کیا راز پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی مرا ہوا جانور ہو اس کے گلے پہ کوئی چھری پھیر دے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اسے ذبح کیا گیا۔ یعنی ذبح لفظ استعمال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب جسم میں جان موجود ہو اور گلے پر چھری چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جب شمر کا خنجر چل رہا تھا تو جس میں اطہر مولا حسین میں رمق حیات موجود تھی اور سرتن سے جدا ہوا۔ اسی طرح سے جب شہزادے علی اصغر کے گلے میں تیر آ کر لگا تو بچہ ہاتھوں پر ذبح ہو۔ میں کہوں گا مولا آپ نے سرکار سید الشہداء کے لیے لفظ ذبح کما یذبح الکبش استعمال کیا۔ مولا آج بھی آپ کے نام لینے والے اسی طرح مظلوم ہیں کہ ان کو بھی ذبح کیا جاتا ہے جیسے گوسفند کو ذبح کیا۔ اس کے بعد مولا رضا عیون اخبار رضا کی روایت ہے وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهٌ، کہا کہ مولا حسین کے گھر کے 18 جوانوں اس طرح سے شہید کر دیا گیا کہ وہ تھے کہ جن کی مثال اس زمین پر نہیں تھی۔ بس عزیزوں، اسی طرح یہی کلمات تعزیت ہیں، یہی کلمات تسلیت ہیں۔ یقیناً کہ اگر یہ جملے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ظاہر ہے کہ جو اس وقت براہ راست اس غم میں شامل ہیں اور براہ راست متاثر ہیں، جن کے بچے، جن کے جوان مارے گئے ہیں، ان تک ہمارے یہ احساسات، ہمارے یہ جذبات، کہ جہاں بھی ہم جس شہید کی بات کرتے ہیں تو فوراً چلتے ہیں کربلا، فوراً جاتے ہیں کربلا، کہ مولا حسین علیہ السلام کس طریقے سے صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہے،
تو مولا نے بتا دیا نا کہ جب حق کی بات کرو گے تو حق کی بات کے لیے لاشیں اٹھانا پڑتے ہیں، حق کی بات کے لیے خون بھی دینا پڑتا ہے، حق بات کہنے کے لیے ظلم و ستم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہی حق کا کلمہ یا علی ہے، وہی حق کا کلمہ لبیک یا زہرا ہے، لبیک یا حسین ہے، کہ جس کی وجہ سے، اور یہ وجہ ہماری شان ہے، یہ وجہ ہمارا افتخار ہے، یہ وجہ ہماری حیات ہے۔ بس آزادار کہ جب شہداء کے لاشوں پہ نگاہ جاتی ہے تو فوراً ذہن کربلا جاتا ہے کہ کس طرح سے علی اکبر کا لاشا، کس طرح سے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو مولا حسین نے جمع کیا، کس طرح سے سینے علی اکبر کے سینے سے برچی کو کھینچا۔ آپ دیکھیے کہ وہاں کوئٹہ میں اسی سخت سردی میں جو بیویاں بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی علی اکبر کی ماں کو یاد کر رہی ہے، کوئی قاسم کا ماتم کر رہی ہے، کوئی مولا حسین کی شہادت کو یاد کر رہی ہے۔ یہی تاثیر ہے غم حسین کی کہ 1400 برس کے بعد بھی ظلم جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں انسان کے لیے تسلیت و تعزیت کا باعث غم حسین ہے، کہ کس طرح سے مولا زخموں سے جب چور ہے اور پشت ذوالجناح سے زمین پر آنا چاہتے تو ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بس میں نے ختم کر دیا، وقت تمام ہو گیا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی، کہا ذوالجناح دیکھ میرا اکبر کہاں ہے، مجھے وہاں لے چل۔ عزادارو علی اکبر کے قریب جب ذوالجناح لے کر پہنچا نا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک برقع پوش بی بی اپنی چادر سے سرزمین کربلا کو صاف کرتی جاتی ہے۔ حمید ابن مسلم شیعہ راوی تو نہیں ہے نا، اس کا عقیدہ تو شامل نہیں ہے اس روایت میں، کہتا ہے میں نے خود دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہاشمی چادر پہنے ہوئے اپنی چادر سے سرزمین کربلا کو صاف کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے اے ارض کربلا، میرے حسین کا جسم بہت نازک ہے، میں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا ہے۔ بس عزادارو در شمر کا خنجر چلا، سر تن سے جدا ہوا، نوکے نیزہ پر بلند ہوا، فوج یزید میں فتح کے نقارے بجنے لگے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آ کر سید سجاد کا شانہ ہلایا، کہا بیٹا دیکھو باہر شور کیسا ہے۔ سید سجاد ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، خیمے کے پردے کے قریب اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، نوکے نیزہ پر نگاہ پڑی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا یا منقلبین ينقلبون ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو مومنین و مومنات نشریاتی وسیلے پر معصوم سینٹر شکاگو کی جانب سے منعقد اس مجلس اعزاز سے جڑے ہوئے ہیں، بار الہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ فرما۔ بالخصوص اس وبائی مرض میں جو مومنین و مومنات گرفتار ہیں، بار الہ سید سجاد کا واسطہ انہیں جلد سے جلد صحت عطا فرما۔ وہ مومنین و مومنات جو اس وبائی مرض کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے، بار الہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جملہ مومنین و مومنات جتنے بھی مومنین مجلس اعزاز کو سماعت کر رہے ہیں، آپ سب کے اموات گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص کوئٹہ میں جو حق مومنین شہید کیے گئے ہیں، ان سب کو بھی شامل کرتے ہوئے ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاطمہ حسین. یا حسین 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 یا حسین. کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا. کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا. کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا. مغموم ہے فضائیں روتا ہے ذرہ ذرہ، بے چین ہے ہوائیں اور کر رہی ہے گریا. ہر سمت ہے اداسی، ہر سمت ہے اندھیرا. چشم فلک ہے پرنم، ویراں ہوا مدینہ. کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا. بعد رسول اکرم کیا وقت آ پڑا تھا، ہر لمحہ تھے مصائب، دل ٹکڑے ہو رہا تھا. 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا. ان آفتوں میں جینا زہرا کا حوصلہ. کونو مقام برپا ماتم ہے کا. کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا. سہتی تھی مصیبت پہ ہم نبی کی بیٹی، کرتی تھی صبر ہر دم مظلوم شاہزادی. پہلو شکستہ بی بی خود پیستی تھی چکی. دنیا سے جا رہی ہے خدمت میں مصطفیٰ کے. کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا. کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا. دیکھا جنازہ ماں کا روئے حسین مضطر، آئی صدائے زہرا یہ ماں نثار تجھ پر. رونا تیرا گوارا کیسے کرے گی مادر. سینے سے میں لگا لوں آجا حسین دل بر.
کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، زہرا کا تو جنازہ تاریک شب میں اٹھا، یاد آتے ہیں رشید اب بازار شام کوفہ، وہ بیٹیاں علی کی بے چادری کا چرچا، وہ بیٹیاں علی کی بے چادری کا چرچا، وہ عالم اسیری وہ اونٹ بے کجاوا، کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، کونو مقام برپا فاطم ہے فاطمہ کا، یا حسین 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 یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زیارت متوجہ زیارت وارثہ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ ووتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ واتعاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي یا ابا عبد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخ والارحام المطہرۃ، لم تنجزک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مظلمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر والتقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعالم الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مؤمن وبکم موقن بشرائع دین وخواتم عملی وقلب لقلبکم سلم وامر لامرکم متبع صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی صادقکم وعلی سامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم و ابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداہ،
السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن حسن ابن علی الزکی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم زیارت حضرت عباد الامدار علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جہدت ونصرت وصبرت اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحق بدرق الجحیم۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار بالیوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء والتحیۃ علی الثناء، السلام علیکم وعلی آبائک السبحۃ وابنائک الاربعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنہ الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ورجعون۔ اللهم صل على جزاک اللہ، تھینک